السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ماں بچھڑ جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ ایک ماں جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو دنیا کی کوئی خوشی نہیں لگتی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، سب بیکار اور بے مقصد معلوم ہوتا ہے۔ تمام دنیا ایسی لگتی ہے جیسے کہ پرائی ہو، اور ایسا اکیلا پن آ جاتا ہے جیسا کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ اللہ ایک ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، مگر پھر بھی وہ ماں کی کمی کا احساس باقی رکھتا ہے، اسے پوری نہیں کرتا، کیونکہ ماں وہ واحد ہستی ہے جس کے بغیر زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا احساس محرومی ہوتا ہے کہ جس سے چھٹکارا تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے، اور آواز وہ پیار بھرا احساس، ان کا پیار سے نام لینا سب جیسے چھین سا جاتا ہے۔ پھر کبھی ماں کا چہرہ نہیں دکھتا۔ ماں کے بغیر سب رشتے بے معنی اور بے مطلب ہوتے ہیں۔ ماں جیسا بے لوث محبت کرنے والا رشتہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، سب کچھ مطلب کا ہوتا ہے، ادھر مطلب پورا ہوا اور ادھر رشتہ ختم۔ ایک آدمی سرکاری ہسپتال میں اپنی نیم بے ہوش ماں کو لایا تو اسے انتظار کا کہہ دیا گیا۔ اس اثنا میں وہ بار بار اپنی جیب میں رکھے پیسے ٹٹولتا جو اس کے نہیں بلکہ قرض کے تھے۔ وہ جب پیسوں کو چھوتا تو پریشانی سے اس کے ماتھے پہ بل آ جاتے، کیونکہ یہ پیسے اس کے کم معلوم ہوتے تھے۔ انہی سوچوں میں گم اس کی ماں کو دکھانے کی باری آ گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مہنگی دوائیں لکھ دی اور ساتھ ہی داخل کروانے کا کہا۔ اسٹریچر کو سائڈ پر رکھ کر وہ سوچنے لگا کہ دوائیں کیسے لائے اور داخل کیسے کروائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور جلدی اسٹریچر کو آگے بڑھا کر نرس سے دیکھ کر اسے کہنے لگا، مگر اس کی ماں کا جسم ساکت ہو گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا آخری قیمتی سرمایہ اس کے پاس نہیں رہا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کی ماں اب زندہ نہیں رہی۔ اسے رونا آ رہا تھا، دل بیٹھ رہا تھا، مگر اس نے ضبط قائم کیے رکھا۔ ماں کے بعد اس کے کفن دفن میں، قبر اور کل مہمان کھانا، اس سب میں وہ مزید قرض میں ڈوب گیا، مگر ماں کی یاد نے ایک لمحہ بھی اسے غافل نہیں کیا۔ وہ چپکے سے راتوں کو رویا کرتا تھا۔ اس کے پاس اس کی بیوی بچے تھے، مگر وہ غریب شخص شکستہ حال تھا، مگر اسے ماں کے سوا کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے حالات بہتر ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، کمانے لگے، مالدار ہو گئے، بڑا گھر، گاڑی، سکون کی زندگی میسر آ گئی، مگر ماں کی کمی ہر سو محسوس ہوتی۔ ایک دن جب اس نے اپنی جیب ٹٹولی تو اس میں سے چند پیسے نکلے۔ اسے یاد آیا جب اسے ان پیسوں کی کتنی ضرورت تھی، پیسے ہوتے تو اس کی ماں کا علاج وقت پہ ہو جاتا۔ انہی سوچوں میں گم وہ گھر سے نکل کر سرکاری ہسپتال پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا ایک شخص اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا ان کے ہاتھ دبا رہا ہے، ساتھ ہی کبھی کبھی اس کا ہاتھ اس کی جیب میں جا کر پیسے بھی دیکھتا ہے، اور پھر پسینے میں شرابور بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس آدمی کی جیب میں پیسے ڈالے اور بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھے چلا گیا۔ اگلے دن وہ پھر سرکاری ہسپتال پہنچا۔ اب وہ دور سے بیڈ پہ لیٹی ماں کو پرسکون اس کے بیٹے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ منظر دیکھ کر بہت مسرت ہوئی، وہ خوشی سے سرشار ہو گیا، اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ماں چلی جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اس جیسے اتنے سالوں کی طلب ایک نئی زندگی سے روشناس کرایا تھا۔ اسے ایک مقصد مل گیا تھا کہ وہ جیسے اب تنہا نہیں رہا تھا، زندگی اب اسے بیکار نہیں لگتی تھی، اب دنیا اسے پرائی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کسی اور روپ میں اسے اپنی ماں، اپنی جنت مل گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام ماؤں کو جو حیات ہیں صحت مند لمبی زندگی عنایت کرے، اور تمام مائیں جو دنیا سے جا چکی ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔